اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ سورہ فصلت کی تفسیر جاری تھی، آیت نمبر 13 ہے، 14 ہے اور 15 کی تفسیر ہے کہ گفتگو مشرکین کے حوالے سے چل رہی تھی کہ رسول خدا نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ وہی میری طرف ہوئی ہے کہ تمہارا معبود معبود واحد ہے، تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ پھر خداوند عالم نے دلائل ذکر کیے، رسول خدا نے وہ دلائل ان کے سامنے ذکر کیے کہ خدا نے خلق کیا آسمانوں کو 2 دنوں میں، یعنی 2 زمانوں میں۔ خداوند عالم نے خلق کیا زمین کو 2 دنوں میں، یعنی 2 زمانوں میں۔ پھر وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے وہ بھی 2 زمانوں میں، یہ فی 6 ایام ہوگا۔ اب یہ دلائل جو رسول خدا نے قرآنی جو خدا وحی اتری اور خدا نے یہ رسول خدا کے وسیلے سے ان تک پہنچایا، بس اگر انہوں نے رسول خدا کے یہ برہانات واضح دلائل قرآنی جو واضح دلائل ہیں ان سے منہ موڑا، فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر ان سے منہ موڑا، فَقُلْ، ان سے کہہ دے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس بجلی والے عذاب سے جو بجلی والا عذاب قوم عاد اور قوم سمود پہ۔ تمہارا کردار وہی ہے جو قوم عاد اور قوم سمود والا ہے، بس عذاب بھی وہی آئے گا، ایسا ہی عذاب آئے گا، خدا تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ بس مشرکین کو قوم عاد اور قوم سمود پر گرنے والی بجلی سے انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا۔ رسول خدا کے برہانات نے ان پہ اثر نہیں کیا۔ بس جب برہانات نے اثر نہیں کیا، واضح دلائل نے اثر نہیں کیا، تو راہ تمہارے لیے بند ہے، تم کہیں فرار نہیں کر سکتے۔ تمہاری حالت بھی قوم سمود اور قوم عاد جیسی ہو سکتی، راہ تمہارے لیے جو بند، حالانکہ تم ان جیسے قدرت مند نہیں ہو۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ تم ان جیسے قدرت مند نہیں ہو۔ اگر سورہ فجر کا مطالعہ کریں، سورہ فجر میں آپ دیکھیں کہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، بھلا تم نے دیکھا کہ کیسا خدا نے قوم عاد کا حال کیا۔ ارم ذات العماد، یہ بڑی عمارتوں والے تھے، انہوں نے بڑی عمارتیں بنائی تھیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، وثمود الذین، اور قوم سمود جنہوں نے وادیوں میں چٹانوں کو تراشتے ہوئے گھر بنائے، اور فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جب انہوں نے سرکشی کی خدا کی زمین میں، فاکثروا فی الفساد، ان میں سے اکثر نے جب فساد کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس خدا کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا، ان پہ پڑا کہ ان ربک لبالمرصاد، بس خدا متقی ہو اگر تو تمہارے گھات میں ہے کہ رحمت تمہیں دے، اور اگر تم گناہگار ہو، معصیت کار ہو، فسادی ہو، تو خدا تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا، کہاں فرار کر لو گے؟ بس غضب الہی تمہاری منتظر، تمہاری گھات میں غضب الہی بیٹھا ہوا ہے، اور تم پہ کہیں نہ کہیں نازل ہونا ہے، اس خدا کے گھات لگنے کی جگہ کوئی خاص نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی جب کہیں ایسے جگہ پہ جاؤں گا جو ناامن والی ہو وہاں خدا گھات لگا، نہیں، قوم نوح کو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ تندور جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے پانی نکلے گا اور انہیں ڈبو دے گا، امن والی جگہ سمجھتے تھے، خدا نے وہیں سے پانی نکالا اور وہیں سے ان کو ڈبو دیا، بس فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن نے کہا کہ جہاں نظر دوڑاؤ وہاں خدا کا وجہ اللہ ہے، وہاں
اسی طرح فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ مِرْصَادُ اللَّهِ، جہاں تم جاؤ، جہاں تم ہو وہاں خدا کے گھات، کوئی تمہارے لیے امن کی جگہ نہیں، خدا گھات لگائے بیٹھا ہوا، عذاب الہی تم پر نازل ہونے کے در پہ۔ بس کہیں ہم امن کی جگہ محسوس نہ کریں، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہاں امن ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، بس نافرمانی کرتے ہیں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک، بس کوئی جائے فرار نہیں ہمارے لیے، جائے فرار ایک ہی ہے، وہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، خدا کی طرف فرار کرو، توبہ کر کے فرار کرنا ہے، استغفار کر کے فرار کرنا ہے۔ بس قوم سمود اور قوم عاد نے انبیاء علیہ السلام کے دلائل کو نہیں سمجھا، ان پر عذاب آیا، اس عذاب نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس آیت میں رسول خدا مشرکین مکہ کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارا کردار کہ واضح دلائل، جس طرح انہوں نے پیغمبروں کے واضح دلائل ٹھکرا دیے، تمہارا کردار بھی وہی والا ہے، قوم عاد اور قوم سمود والا ہے، قوم عاد اور قوم سمود والا ہے۔ بس اگر یہ تیرے واضح دلائل سے منہ موڑیں گے تو خبردار کرو، کہو انہیں کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایسے بجلی والے عذاب سے، جو بجلی والا عذاب قوم عاد پہ بھی آیا اور قوم سمود پہ بھی آیا۔ بس آیت نمبر 13 فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس تم نے جو دلائل دیے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، خدا ہی خالق ہے، جب مانتے ہو کہ خدا ہی خالق ہے تو وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر تم سب نے، یعنی أَعْرَضُوا ان سب نے، بس اگر ان سب نے منہ موڑا، تمہارے واضح دلائل کو قبول نہ کیا، تو کہو ان سے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں قوم عاد اور قوم سمود والے عذاب سے۔ اذ جاءتہم، جب ان کے پاس آئے رسل، بہت سارے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، ومن خلفہم، من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ دیکھیں جی، مراد ہے کہ ان کے سامنے آئے، یہ نہیں مراد کہ ان سے پہلے آئے اور ان کے بعد آئے، بلکہ کیا ہے، جب ان کے پاس ہر طرف سے پیغمبر آئے، مراد یہ ہے، من بین ایدیہم ومن خلفہم سے مراد یہ ہے، جب ان کے پاس پیغمبر ہر طرف سے آئے، ہر طرف سے آئے، ان سے پہلے بھی تھے، ان کے ہمراہ بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے بعد آئے ہوں، جب وہ اپنا زمانہ گزار کے مر گئے ہوں اس کے بعد پیغمبر آئے ہوں، نہیں، ایسا نہیں، بس من بین ایدیہم ومن خلفہم، یعنی ان کے پاس پیغمبر آئے، قوم عاد اور قوم سمود کے پاس پیغمبر آئے ہر طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے بعد آئے، ان کے مرنے کے بعد آئے، بس ان پہ حجت تمام ہو چکی تھی، پیغمبر آئے، انہوں نے واضح دلائل دیے، حجت تمام کی، ان کو ہر طرف سے وحی الہی نے گھیرا ہوا تھا، یہ مراد، ہر طرف سے وحی الہی نے گھیرا ہوا تھا، جہاں جاتے تھے وہاں پیغمبر ملتا تھا، وحی کے آثار دیکھتے تھے، وہاں حق بات سنتے تھے، واضح دلیل سنتے تھے، ہر جگہ انہیں انبیاء نظر آتے تھے، کتابیں نظر آتی تھی، صحیفے نظر آتے تھے، الہی پیغامات نظر آتے ہیں۔ ممکن ہے آج وسائل کا فرق ہو، جس طرح وسائل ہیں کہ انٹرنیٹ آپ کھولیں، سرچ کریں تو آپ کو صحیح چیز بھی ملے گی، غلط چیز بھی ملے گی، خدا کرے ہر طرف سے ان کے لیے آسانی تھی، ان کے لیے حق تک پہنچنے میں، ہر طرف سے ان کے لیے کیا ہے، اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے، وگرنہ اس وقت بھی ہر طرف سے ان کے پاس پیغمبر ہے، جس طرح ہمارے پاس ہر طرف سے حق موجود ہے، بس ہمیں ایک کلک کرنے، ایک سرچ کرنے کی دیر ہے، کہ ہم ایک چیز جو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈھونڈنے کا شوق بھی ہو، اس کو پائیں بھی، شوق بھی ہو کہ اسے میں نے حل کرنا ہے، حق چیز تک پہنچنا ہے میں نے۔ بس انبیاء علیہ السلام، کتابیں، صحیفے، ہر طرف سے ان کے پاس آئے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ کہیں آپ کہیں کہ ان کے مرنے کے بعد آئے تاکہ حق ان کے لیے واضح نہیں ہوا، دلائل ان کے لیے واضح نہیں ہوا۔ خدا نے ایسا نظام بنایا کہ اذ جاءتہم رسل، جب ان کے پاس آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، بس
ہر طرف سے ان کے پاس پیغمبر آئے، صحیفے آئے، الہی پیغامات آئے، کہیں سلسلہ منقطع نہیں رہا کہ ان کے لیے کوئی بہانہ بنے کہ ہاں جی ہم تک حق نہیں پہنچا، ہم تک حق نہیں پہنچا۔ کہا کیا انہوں نے؟ یہ جو صحیفے آئے، یہ جو پیغمبر آئے، ہر طرف سے پیغمبر آئے، الہی پیغامات آئے، ایک بات، اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت۔ پہلی والی آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا پیغمبر، تو رسول خدا نے کہا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں پیغمبر بنا ہوں اور میرا ایک ہی پیغام ہے، انما الہکم الہ، وہی ہوئی ہے میری طرف، یہ فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا ہوئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ بس سب سے بڑی مکے میں جو مسئلہ تھا وہ شرک تھا، سب سے بڑی جو مشکل تھی وہ تھی شرک، مشرکانہ معاشرہ تھا، اس رسول خدا اس معاشرے سے شرک کو دور کر رہے تھے۔ جو سب سے بڑی مشکل قوم عاد اور قوم سمود کی وہ بھی یہی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی، بس ہر طرف سے پیغمبر آئے، کتاب آئے، کتابیں آئیں، صحیفے آئے، الہی پیغامات آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، وہی بات ہے، انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یا فرشتہ پیغمبر کیوں نہیں بنتا، ایک انسان کیوں بنا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی کہا، ہم شروع میں پڑھ کے آئے کہ انہوں نے یہی کہا کہ فرشتہ کیوں نہیں ہم پہ اترا، یا فرشتہ پیغمبر بن کے کیوں نہیں آیا۔ قالو، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہ کہا، قالو لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، ان پیغمبروں سے کہا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ اب فرشتے نازل کرتا یعنی اس سے دو معنی لے سکتے ہیں آپ، کہ فرشتہ بذات خود ہم پہ نازل ہو، یا فرشتہ پیغمبر بن کے آئے، فرشتہ پیغمبر ہو، ٹھیک۔ بس جس نے اس جہاں کو خلق کیا، پیغمبروں نے کہا جس نے اس جہاں کو خلق کیا اسی کی عبادت کرو، اسی کے قانون پر عمل کرو، یہی رسول خدا نے دلائل دی، یہی رسول خدا نے، ان پیغمبروں نے بھی یہی دلائل دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان مشرکین کی معرفت کمزور تھی، مکے والے بھی وہی باتیں کر رہے تھے جو قوم عاد اور قوم سمود مشرکوں نے کی، ان مشرکین کی معرفت کمزور تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا یہ جو تم بتا رہے ہو کہ یہ تمہاری باتیں وہی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ رسول خدا سے کہا، یہی باتیں قوم عاد اور قوم سمود نے اپنے پیغمبروں کو کہیں، اگر وہی ہوتی تو ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا، یا فرشتہ رسول ہوتا، یہ دو چیزیں، بس یہ اس سے مراد دو ہیں۔ لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم پہ فرشتہ نازل کرتا، یا فرشتہ رسول بن کے آتا، کیونکہ انہوں نے انسان کی معرفت پوری طرح حاصل ہی نہیں کی تھی، انسان خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے، انسان معلم ملائکہ ہو سکتا ہے، کہ فرشتوں کا معلم ہے انسان، یہ انسان کے حوالے سے ان کی معرفت نہیں تھی۔ حجاز کے مشرکین بھی اسی مشکل میں تھے جو قوم عاد اور قوم سمود کی مشکل تھی۔ قالو لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، بس پیغمبر باطنی لحاظ سے ایک ملکوتی موجود ہے، فرشتہ ہے یا فرشتوں سے بالاتر ہے، معلم ہے، فرشتوں سے بالاتر ہے، فرشتوں کا معلم ہے۔ آج بھی امام زمان علیہ السلام فرشتوں کے معلم ہیں، آج بھی امام زمانہ فرشتوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بس خداوند عالم نے کیا کہا؟ خداوند عالم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول خدا کی اس ظاہر زندگی جو ہے اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،
یعنی فرشتہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، رسول خدا انسان تمہارے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے، تاکہ تم اس انسان کو نمونہ بناؤ۔ فرشتوں کی خلقت اور تمہاری خلقت میں فرق ہے، اسے کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہو؟ اس کے پاس قوت غضب اور قوت شہوت نہیں ہے، تم پھر بہانہ بناتے کہ جی اس کے پاس قوت غضب اور قوت شہوت نہیں ہے، اسی وجہ سے تو وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ انسان جو تمہارا آئیڈیل بننے آیا ہے، پیغام دینے آیا ہے، اس کے پاس قوت غضب اور قوت شہوت ہے، اس کے باوجود اس نے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، خدا کی معصیت نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ تمہارے جیسا انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، فرق یہ ہے کہ وہی ہوتی ہے اس پہ، اور یہ کبھی شرک اس نے نہیں کیا، خالص ہے، بندگی میں خالص ہے، خدا کی بندگی میں خالص ہے۔ بس تم بھی اسے آئیڈیل بناؤ جو تمہاری طرح زندگی گزارے، تمہاری طرح کی، جس کی خلقت ہو اور وہ گناہوں سے بچ کر خدا واحد کی عبادت کرے، بس اسے آئیڈیل بناؤ، اسے آئیڈیل بناؤ، اس کی اتباع کرو۔ یہ کیا کہہ رہے؟ یہ الٹے دلائل دے رہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 15۔ جبکہ قوم عاد نے تکبر کیا زمین، بغیر الحق، ناحق۔ تکبر ہوتا ہی ناحق ہے، یہ قید تاکید کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیے، تکبر ہوتا ہی ناحق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ انسان کا کوئی تکبر صحیح ہے، نہیں، انسان کا تکبر ہے ہی غلط، بس یہ قید تاکیدی۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بس قوم عاد نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، حق کے بغیر، یہ یعنی تاکیدی ہے، ہم نے کہا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون؟ اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، تاریخ نہیں پڑھی کیا انہوں نے؟ خدا نے خلق کیا ہے جو ان سے بھی قوی تھے، جو ان سے بھی قوی تھے۔ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور خدا کا عذاب نازل ہو کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے نہیں پڑھا، تاریخ نہیں پڑھی، انہیں تاریخ پڑھنی چاہیے، انہیں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ بس ہم نے کہا کہ آیت میں بغیر الحق تاکید ہے، نہ کہ قید توضیحی ہے۔ رسول خدا نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم بھی قوم عاد کی مانند اپنے مال اور اولاد پر اترا رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو۔ قوم عاد نے پیغمبروں سے کہا ہم سے مال و قدرت کے لحاظ سے کوئی قوی نہیں، تم بھی مجھے کہہ رہے ہو کہ کیوں اس آبادی میں، حجاز میں ایسا پیغمبر نہیں آیا جو امیر ہو، ایک سردار ہو، تاکہ ہم اسے قبول کریں، ہمارے جیسا، ہماری شان کے مطابق آتا تو ہم قبول کرتے اس، معاذ اللہ۔ بس علمی لحاظ سے نہیں دیکھا رسول خدا کو، بس خداوند عالم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا حال بھی وہی ہے جو قوم عاد کا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ یہ مشرکین مکہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے قوی کوئی نہیں، بس اگر پیغمبر ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، یا معاذ اللہ ہم میں سے ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے۔ بس قوم عاد جو تم سے زیادہ مالی قدرت رکھتے تھے، وسائل کے لحاظ سے قدرت رکھتے تھے، ان کو بھی پیغمبروں نے کہا کہ اے قوم عاد، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ قوی تھے، تم ان کے قوت کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ یعنی 10ویں حصے یعنی کیا؟ 10 میں سے ایک حصہ، 10ویں یعنی 1/10، اس طرح 1/3 کہتے ہیں، اس طرح 1/10، 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم قوم عاد اور قوم سمود کی نسبت جو ان کی قوت اور قدرت تھی، 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ بس ان پر عذاب الہی آیا،
اس عذاب کے مقابلے میں وہ عاجز تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی قدرت پہ مغرور نہ بنو۔ ایسے ہی مغرور قوم عاد تھی، ان کے پیغمبروں نے کہا کہ تم سے پہلے والے تم سے زیادہ قوی تھے، قدرت مند تھے، مالی لحاظ سے زیادہ تھے، ان کو بھی تو عذاب آ گیا، وہ بھی تو تباہ و برباد ہو گئے خدا کے عذاب سے۔ بس مغرور نہ بنو۔ دیکھیں جی، حجاز کا علاقہ، حجاز اس وقت نہ صنعتی ملک تھا، نہ زراعت والا ملک تھا، نہ اقتصادی لحاظ سے اقتصادی ملک تھا کہ ہم کہیں کہ اس وقت اقتصادی لحاظ سے حجاز اتنا مضبوط تھا، نہ معدنیات سے پر تھا۔ اس وقت کے سپر پاور تھے روم اور ایران۔ یہ روم اور ایران کی حکومتیں حجاز والوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ تو فتح مکہ جب ہوا ہے تو سب کو لالے پڑے، سب کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی، مغلوب ہو گئے سارے روم اور فارس۔ یہ حجاز والوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بس حجاز کا علاقہ نہ ہی صنعتی لحاظ سے ملک تھا تاکہ ہم کہیں کہ وہ تکبر کرتے، وہ غرور کرتے، نہ زراعتی ملک تھا، نہ اقتصادی لحاظ سے ایسا بڑا اقتصادی ملک ہو، نہ معدنیات سے پر ملک تھا۔ بس رسول خدا نے کہا کہ تم سپر پاور تو روم اور ایران، تم قوم عاد اور قوم سمود کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے قدرت کی۔ یہ کیا تم ابھی کے حالات کو مد نظر رکھو کہ ابھی کے حالات میں نہ تم اقتصادی طور پہ مضبوط ہو، نہ تم صنعتی طور پہ مضبوط ہو، نہ تم زراعتی طور پہ مضبوط ہو، نہ تم معدنیات کے طور پہ مضبوط ہو، معدنیات کے وسائل تمہارے پاس ہوں۔ بس تم کیوں تکبر کر رہے ہو؟ تم کیوں غرور کر رہے ہو؟ تم کیوں غرور کر رہے ہو؟ بس پہلے والوں کی یا اب والوں کی قدرت کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے تم، 10ویں حصے تک نہیں پہنچے تم، اور تمہارے اندر تکبر اور غرور اور حق کو جھٹلانا، واضح برہانات کا انکار کرنا۔ یہ ایک ہوتا ہے انسان کے، جیسے فرعون ہے تو فرعون کے پاس مصر کی حکمرانی تھی، اس کے محل تھے، اس کی نہریں تھیں، اس کی زراعت تھی، اس کے باغات تھے۔ حجاز تو نہ صنعتی ہے نہ زراعتی ہے، ٹھیک۔ بس قرآن کریم نے سورہ سبا آیت نمبر 45 آپ اس میں غور کریں، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي۔ یہ لوگ جو پہلے والی قوموں کی 10ویں حصے قدرت میں 10ویں حصے تک نہیں پہنچے تھے، فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ہمارا عذاب کیسا ہوا ان کے لیے۔ قارون کی مالی حالت کیا تھی؟ تم اس تک تو نہیں پہنچے۔ قرآن قارون کی مالی حالت کو سورہ قصص آیت نمبر 76 بیان کر رہا ہے، بڑا ہی اہم جملہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت کے لیے ان چابیوں کو اٹھانا مشکل ترین کام تھا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ اور اتنی وزنی تھیں کہ ایک بڑی جماعت کے لیے اٹھانا مشکل کام تھا۔ تم تو وہاں تک نہیں پہنچے۔ ہم نے قارون کو دنسا دیا زمین میں، اس کے خزانوں کو، اس کو سب کو دنسا دیا زمین میں۔ کہاں گیا قارون؟ قارون کے زندگی کے آثار تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اس خداوند عالم نے ایسی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، خدا نے تم سے پہلے
تم سے زیادہ مضبوط قوی مالی حوالے سے جماعتوں کو ہلاک کر دیا. یہ مضبوط تمہارے لحاظ سے، خدا کے لحاظ سے تم اور وہ سب مساوی ہیں. اشد منہ قوتاً و اکثر جمع، وہ مالی اولادی لحاظ سے بھی قوی تھے اور ان کے نفر بھی، فوج بھی زیادہ تھی، ان کی لوگ بھی زیادہ تھے، فوج بھی، کام کرنے والے بھی زیادہ تھے، ان کے ماتحت بھی بہت زیادہ لوگ تھے. تمہارے ماتحت لوگ اتنے کم ہیں، اس یہ تکبر کیوں، یہ غرور کیوں؟ بس خداوند عالم نے کہا یہ نہ کہو کہ ہم قدرت مند ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ کوئی قوی نہیں. جس نے پورا جہاں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، وہ کتنا قوی ہوگا، وہ کتنا قدرت مند ہوگا. دیکھیں قرآن کیسے پیارا دلائل کیسے دے رہا ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ الذی خلقہم، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی قدرت مند نہیں ہے، خدا ان کا خالق. وہ خدا کو قوی مانتے ہی نہیں. جو خالق ہے اس کو خاطر میں نہیں لا رہے، خود کو قادر مان رہے ہیں، اور خالق کو، جو اپنا خالق ہے، وہ کتنا قادر ہوگا اسے مد نظر رکھ ہی نہیں رہے. ان اللہ الذی خلقہم، خدا نے انہیں خلق کیا. بس ان لوگوں نے خدا کی ربوبیت میں شریک ٹھہرایا. خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے پورا جہاں خلق کیا، تمہیں خلق کیا، ان لوگوں کو خلق کیا جو تمہاری نسبت زیادہ طاقتور تھے، پھر ان کو ہلاک کر دیا. اور اگر انہوں نے نافرمانی کی، پیغمبروں نے واضح دلائل دیے اور انہوں نے انکار کر دیا، خدا نے ان کو ہلاک کر دیا. وہی تمہارا مدبر ہے، وہی تمہارا چلانے والا ہے، وہی تمہارا مدیر ہے. تمہارے سارے کام اس کے دستے قدرت میں ہیں، وہی تمہاری طرف نعمتیں نازل کرتا ہے. بس تکبر کے بجائے شکر بجا لاؤ، تکبر کے بجائے شکر بجا لاؤ، اس کے بندے ہو جاؤ. تمام اس کی آیات کا تم انکار کرتے ہو. تمہاری مثال تو قوم عاد اور قوم سمود جیسی ہو گئی. بس ان اللہ الذی خلقہم، خدا نے ان کو خلق کیا، تمہیں خلق کیا. اور وہ جو پہلے والے تھے جو عذاب الہی کا شکار ہوئے، وہ مالی قوت کے لحاظ سے بھی اور لوگوں کے، یعنی فورس کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے، اکثر تھے، قوی تھے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، خدا نے بے وجہ ان پہ عذاب نازل نہیں کیا، وہ بھی ہماری آیات کو، واضح آیات کو جھٹلاتے تھے، پیغمبروں کے واضح دلائل کو جھٹلاتے تھے. تم بھی یہی کر رہے ہو، مستحق وہ بھی ہوئے عذاب. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، خدا کے لیے دونوں مساوی ہوں. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارے لیے مشکل آ جاتی ہے، کوئی کام کیا ہے آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتا ہے. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں. بس اما عاد، قوم عاد، وہ تکبر کی وجہ سے عذاب کا مستحق بنی. تم بھی تو متکبر ہو، حالانکہ قوم عاد تم سے طاقت میں بہت قوی تھی، مالی لحاظ سے قوی تھی، جماعت کے لحاظ سے بھی قوی تھی. بس خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم شرک کریں خداوند عالم کا. بس اہم نقطہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے توحید کا، کہ شرک سے بچو. اللہ تعبدوا الا اللہ، رسول خدا نے حجاز کے مشرکین کو کہا اللہ تعبدوا الا اللہ. انہوں نے کیا کہا کہ خدا اگر چاہتا تو ہم پہ فرشتے نازل کرتا، جیسے قوم عاد اور قوم سمود نے اپنی قوم سے کہا بس ہم فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بس فرشتہ ہم پہ نازل نہیں ہوا، یا فرشتہ پیغمبر بن کے نہیں آئے، بس ہم تمہارے پیغامات کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. جو بھی تمہارا پیغام ہے توحید کا، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. بس یہ چیزیں باعث بنی کہ قوم عاد اور قوم سمود پہ عذاب الہی نازل ہوں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم.